طاقت میرے رب نے دی ہے، استطاعت میرے رب نے دی ہے،
نہیں جاتا تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے. فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں چلا جائے جس کو اتنی آسانیاں ملنے کے باوجود بھی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے سفر نہیں کرتا. بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو کہ اگر شرعی عذر ہے تو سال 2 سال اگر بعد میں کرنے چلا جاتا ہے تو صحیح ہے. اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور ہر نظام جو ہے ان کے بارے میں سوچے کہ میں نے حج کرنے جانا ہے تو میرے پاس اتنی مال اور دولت موجود ہے تو میرے اوپر حج جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت کل قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عذر بیان کریں گے تو اللہ ان کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. جیسے ہم مثال کے طور پر کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چھٹی کی ہو یا کوئی ایسا نظام کیا ہو تو طرح طرح کے عذر بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو کل قیامت والے دن یہ 4 لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے. میرا رب ان کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہوگا نماز کا وقت ہو, نماز کا ٹائم ہو, لیکن وہ نماز نہ پڑھے. کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے بھی وہ عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال دولت موجود ہو, کوئی سائل آ جائے اور سائل حقیقی ہو, جو مانگنے والے ہیں جنہوں نے فیشن بنا کے رکھا ہے ان کی بات نہیں ہو رہی, جو حقیقی سائل ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کو جانتے ہیں, محلے میں رہنے والے ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں یا دینی ادارے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ ان جگہوں میں اگر ہم صدقات و خیرات دیں تو وہ احسن انداز سے لگ جائے گی. اگر ایسے لوگ مانگنے آ جائیں اور ہم نہ دیں تو کل قیامت والے دن میرا رب ہمارا یہ عذر قبول نہیں فرمائے گا. کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں مال اور دولت دی, سائل کو بھیجا تو اس سائل کو بھی کچھ حصہ دے دیتے. اگر تم نے نہیں دیا اب جتنا بھی عذر کرتا رہے گا میرا رب اس کا عذر قبول نہیں فرمائے گا. تیسرا ایسا شخص جس کو اللہ نے طاقت دی ہو وہ امر بالمعروف کر سکتا ہو, نئی نوی منکر کر سکتا ہو, کہ اس کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہو یا کسی دفتر کا بنایا ہو یا کسی ادارے کا سربراہ بنایا ہو اور اس کے پاس یہ طاقت اور قوت موجود ہو کہ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دے سکتا ہو اور گناہ سے انہیں روکنے کی طاقت رکھتا ہو, تو ایسا شخص گھر میں یا ادارے میں یا کہیں پہ بھی نیکی کا حکم نہ دے, برائی سے نہ روکے, کل اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو میرا رب اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا. یہاں پر لازم ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جس ادارے میں رہ کر سربراہی کرتے ہیں ہمارے پاس اتھارٹی موجود ہے, نماز کا وقت ہو تو ہم ادارے میں سارے کام کو روک کر نماز پڑھوانے کی صلاحیتیں رکھتے ہو تو ہم پر لازم ہے کہ انہیں نماز پڑھوائیں گے. اسی طرح نیکیوں کا اور حکم دینے کی صلاحیتیں ہوں تو انہیں نیکی کرنے کا ہم حکم دیں گے.
قبول نہیں فرمائے گا کہ اتنی اتھارٹی ملنے کے باوجود بھی تم نے اس شخص کو گناہ سے کیوں نہیں روکا تھا۔ اور چوتھا وہ شخص جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، حج کی قوت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات موجود ہو اور اس کے پاس گھر میں بھی جتنے دن اس نے حج کرنے کے لگانے ہیں اتنا خرچہ بھی گھر دینے کی صلاحیتیں رکھتا ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کل قیامت والے دن اللہ اس کی اس عذر کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر میرا رب کل قیامت والے دن غضب فرمائے گا اور ان کے کسی عذر کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تابع داری کرنا اور آپ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوا کرتا ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن حج البیت، اور جو شخص حج کرے ولم یزرنی فقد جفانی، اور حج کرنے آئے لیکن وہ میری قبر کی زیارت نہ کرے تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ حج کرنے جانا ہے تو حج کرنے کے بعد، حج کے مناسک کو ادا کرنے کے بعد میرے محبوب کے مزار پر، گنبد خضرا پر، مسجد نبوی پر حاضری دینا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من حج فزیر قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے بعد میری قبر اطہر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھے کہ جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ من زار قبری وجبت لہ الشفاعۃ، کہ جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرنے آئے اور حج کرنے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا کہ میری قبر انور کی زیارت کرے وجبت لہ الشفاعۃ، تو میری شفاعت جو ہے اس شخص پر لازم ہو جایا کرے گی جو میرے قبر انور کی زیارت کرنے آئے گا۔ یہ ہے مدینہ شریف کے فضائل اور آداب کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہر کی کس قدر ان حدیثوں میں شان کو بیان کیا کہ بندہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جائے اور میرے محبوب کے روضہ انور پر نہ جائے تو وہ شخص اپنے نبی کی ذات محترم پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور جو چلا جائے تو اس کے لیے تو شفاعت ہی لازم ہو جاتی ہے۔ اور پھر مدینہ شریف کے اگر فضائل دے کے جائیں تو عام نہیں ہے، بلکہ مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کی آب و ہوا میں بھی میرے رب نے شفا جیسی نعمت کو رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں کس قدر شفا کو رکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مفہوم حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ شریف کے گرد و غبار میں بھی میرے رب نے شفا کو رکھا ہوا ہے۔ وجبت لہ الشفاعۃ ولب ہوا نا، اگر ہم مدینہ شریف میں چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمارے اوپر شفاعت کا صحرا جو ہے وہ لازمی قرار دیا، اور ساتھ میں مدینہ شریف کی جو گرد و غبار ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق
کہ اللہ رب العزت نے اس گرد و غبار میں بھی شفا جیسی نعمتوں سے اسے نوازا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو بیمار تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بخار کی گرمی کی وجہ سے بڑا تڑپ اٹھتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ ایسا کر، مدینہ شریف کی مٹی اٹھا کر پانی کے اندر ڈال دے اور پانی میں ملانے کے بعد اس پانی کو اپنے چہرے پر چھڑک دے تو اللہ اس مٹی کے توسط سے تجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے بعد تشریف لے گئے تو میں نے اسی عمل کو دہرایا تو اللہ نے شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ یہ ہے جس مٹی پر، جس سر زمین پر میرا محبوب موجود ہے تو اللہ رب العزت بھی لا اقسم بہذا البلد، اسی شہر کی، اسی جگہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی العلامہ، اگر ہم کہیں کہ اس برے صغیر کے اندر جو دین کی اشاعت ہے، جو حدیثوں کا کام ہے، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اس دہلوی خاندان کا ہم پر جو احسان ہے کہ انہیں کے ذریعے سے اس برے صغیر پر اس دین علوم جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو شاید کہ ہم حدیث پڑھنے والے یا دین فقہ پڑھنے والے، دین اسلام کو سمجھنے والے بھی نہ ہوتے۔ اور یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی العلامہ ایسی شخصیت ہے جن کو ہر مکتب والے، ہر مکتبہ فکر والے آسان انداز سے ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور ان کو مانتے بھی۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 3 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ اتنا بڑے محدث ہیں، تو اتنا محدث ہونے کے باوجود آپ مدینہ شریف میں درس حدیث کو شروع فرما دیں کہ لوگ آپ سے افادہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی العلامہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہاں میں فائدہ دینے نہیں بلکہ میرے اپنے محبوب سے فائدہ لینے آیا کہ میں استفادہ لینے آیا ہوں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور فائدہ دے سکتی ہے، اگر فائدہ نہ دیتی تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کبھی اس طرح کے الفاظ نہ فرمایا کرتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مدینہ شریف کی مٹی پر بڑی شفا رکھی ہے، اور ساتھ ہی اپنا ایک عمل بھی بتاتے ہیں کہ میرے پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوا تو میں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر مٹی لگائی تو مدینہ شریف کی مٹی لگنے کی وجہ سے اللہ نے میری تکلیف کو بھی دور فرما دیا تھا۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کو ہر مکتب والے، ہر مکتب فکر والے آسان انداز سے مانا کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ہمیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد جب ہم محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب حاضری دیں تو حاضری دینے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حضور قلب سے حاضری دینی ہوگی۔ کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جب پہنچے ہیں تو دل و دماغ ہی ہمارا مدینہ شریف کی گلیوں میں ہی گھوم رہا ہو، کہ جیسے ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، ہم چل کہیں رہے ہوتے ہیں، جا کہیں رہے ہوتے ہیں، دماغ کئی سوچوں میں گم ہوتا ہے، لیکن یہ آداب نبوی کے خلاف ہے۔ جب ہمیں اللہ توفیق دے مدینہ شریف میں چلے جائیں تو اس وقت جب مدینہ شریف کی گلیوں میں ہمیں گھومنا ہو تو اس وقت دل بھی ہمارا گلیوں میں موجود ہو اور دماغی کیفیت بھی ہماری اس مدینہ شریف کی گلیوں کی سوچ میں گم نظر آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم مدینہ شریف کی گلیوں میں جائیں تو اس وقت عزت اور عظمت مدینہ بھی ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا محبوب ان گلیوں میں چلا کرتا تھا،
ان گلیوں میں میرا محبوب تبلیغ کیا کرتا تھا، اور اس زمین کا ذرا ذرا جو ہے بڑی بابرکتوں والا ہے، اور یہ سینے کے اندر، دل کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ ہم جب مدینہ شریف میں جائیں تو مدینہ شریف کی عظمتوں والی، عزتوں والی جو تعریفیں ہیں ان کو پڑھ کر جائیں، تاکہ ہمیں مدینہ شریف کے فضائل کا علم ہمیں ملے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسا ہم اپنے گھروں میں گھوم رہے ہیں، ہمیں وہ کیفیتیں جو مدینہ شریف میں ہیں، ہمیں وہ برکتیں جو مدینہ شریف میں ہیں، جو عزت و جلال مدینہ شریف میں ہے، وہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں قدم رکھنا ہو تو قدم رکھنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ بھی مدینہ شریف کے فقیروں کو دیں گے، تو یہ صدقہ کرنا بھی ہمارا اتنا احسن اقدام ہے کہ جب ہم صدقہ کریں گے تو میرا رب بھی ہماری طرف، ہماری دعاؤں کی طرف متوجہ ہوگا، اور میرا محبوب بھی ہماری دعاؤں کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مفہوم آیات ہے کہ اے میرے صحابہ، جب محبوب کی خدمت میں حاضر ہونے لگو تو پہلے صدقات کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، کہ اللہ کے محبوب نے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے صحابہ، جب میرے محبوب کے پاس آنے لگو تو اس سے پہلے صدقہ کر لیا کرو، کہ یہ تمہارا صدقہ کرنا تمہاری چھوٹی موٹی بے ادبی کو ہے دور فرما دے گا۔ تیسرا، چوتھا یہ ہے کہ فضائل مسجد نبوی کے بارے میں بھی یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مدینہ شریف میں جانے کی توفیق دی، مدینہ شریف کی گلیوں کے بارے میں علم ہو، اور حضور قلبی بھی ہو، صدقہ بھی کیا ہوا ہو، اور مسجد نبوی کے آداب کے بارے میں بھی ہمیں علم ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمیں مدینہ شریف میں رہتے ہوئے اور مسجد نبوی میں رہتے ہوئے کہیں بے ادبی کے انداز سے نہ جانتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جو ہمارا سارا سفر کو، ہمارے سارے سفر کو بھی بیکار کر دے۔ اس موضوع پر ہمارے اسلاف کا طرز عمل مدینہ شریف میں کیسے ہوا کرتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی میرے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے ابو سعید خدری، کہ میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، میری اولاد، میرے بچے زیادہ ہیں، تو مجھے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو میں کیوں نہ ایسے ملک کی، ایسے شہر کی طرف چلا جاؤں جہاں پر رزق مجھے وافر انداز سے نصیب ہو جائے، اور جا کر احسن انداز سے اپنی زندگی کے ایام کو گزار سکوں۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب مدینہ شریف میں تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی کوئی صبر کرے گا اور اس پر واویلا نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن ایسے شخص کی شفاعت کرنا میرے اوپر لازم بن جائے گا۔ تو ہم جب جائیں مدینہ شریف میں تو یہ آداب ہے کہ مدینہ شریف میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر ہم صبر کریں۔ اگر ہم صبر کر لیں گے تو اللہ کا محبوب ہمیں جنت میں لے جانے کی، شفاعت کرنے کے لیے جو ہمارے اوپر لازم اختیارات ہیں جو اللہ ہمیں دیے ہوئے ہیں، تو اللہ کا محبوب فرماتا ہے ایسے لوگوں پر جنت جو ہے وہ لازم کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب الی دیار المحبوب ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے نماز کا ذکر فرمایا کہ مکہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ ثواب کا ذکر کرتے کرتے پھر یہاں پر ایک بات نقل فرمائی کہ اگر ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مکہ کو میرے رب نے شرف عطا فرمایا ہے
وہ بھی شرف میرے محبوب کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اور مدینہ شریف میں جو شرف ہے یہ بھی میرے محبوب کی وجہ سے ہے، لیکن اگر کوئی مدینہ شریف میں نماز پڑھ رہا ہو اور میرا محبوب انہیں بلا لے، بلانے کے بعد وہ نماز توڑ کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرتے رہیں، انہیں کسی کام کرنے کا حکم دیں اور وہ صحابی کام کرنے چلا جائے، واپس آئے، پھر میرا محبوب فرمائے کہ جاؤ جہاں سے نماز توڑی تھی وہیں سے آگے پڑھنا شروع کرو، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر بیت اللہ سینے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مدینہ شریف میں میرے محبوب کا یہ طرز عمل ہے، یہ زندگی کا ایک نظام ہے کہ اگر بیت اللہ سے ہٹ کر میرے محبوب کی طرف چہرہ اقدس بھی ہو گیا تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں سے توڑی تھی، کہ یہ ایک میرے محبوب کے شہر میں یہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے یہ انعام بیت اللہ میں بھی نہیں رکھا۔ اور اسی طرح غزنوی کا بادشاہ، اسے کسی نے دیکھا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہا تھا اور ساتھ میں مشک وغیرہ کا عطر جو اس وقت تھا وہ ان گلیوں میں جھاڑ رہا تھا، پھینک رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ تم تو بڑا بادشاہ ہے اپنے شہر کا اور یہاں پر تیرا طرز عمل کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ غزنی کے شہر کا تو میں بادشاہ ہوں، لیکن جب محبوب مصطفیٰ کے شہر میں آتا ہوں تو اس شہر کا میں گدا بن جاتا ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یعنی میں اس گلی میں آیا ہوں، اس گلی کا میں گداگر ہوں اور اس شہر کا میں گداگر ہوں۔ اگر میرے رب نے مجھے اس شہر کا بادشاہ بنایا ہے تو وہ بھی اس مدینہ منورہ کی گلیوں کے صدقے میں ہی میرے رب نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بیٹھا تھا اور میری نظر گنبد خضرا کی طرف تھی، تو اچانک چہرے کو موڑا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، جو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کے روضے کا دیدار کر رہا تھا، ساتھ میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا بیٹا، حال احوال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک یتیم ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے بے شمار مرید ہیں، میں کسی کے حوالے کر دوں گا، وہ تمہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ تمہاری خدمت کریں گے، کسی چیز کی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ تو اس بچے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ، یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جا کر مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، کیا ایسا گنبد خضرا کا نظارہ بھی ہوگا کہ جسے میں دیکھ کر اپنے دل کو خوش کر لیتا ہوں؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اگر یہ گنبد خضرا پاکستان میں ہوتا تو میں یہاں پر کیا کرنے آتا؟ میں تو یہاں پر اس گنبد خضرا کا دیدار کرنے آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سال میں ایک مرتبہ ضرور آتا ہوں، اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو سال میں جب میں آؤں گا تو تجھے بھی لے کر آؤں گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، سال بہت بڑا عرصہ ہے، میں تو اس گنبد خضرا کو ایک لمحے دیکھے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کا آداب مدینہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں سے جا رہے تھے کہ ایک کتے کو دیکھا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، خون نکل رہا تھا، تو آپ نے اپنے امامے کو اتار کر اس کتے کی جہاں سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس کو باندھنا شروع کرتے ہیں اور اس کا جو خون نکل رہا تھا اس خون کو صاف کر رہے ہیں اور ساتھ میں رو بھی رہے ہیں اور التجائیں بھی کر رہے ہیں، اے مدینہ شریف کے رہنے والے کتے، کبھی بھی میری شکایت اپنے نبی کو نہ کرنا کہ میں نے تیری خدمت نہیں کی، بلکہ جتنا میری طاقت ہے استطاعت ہے اس قدر میں تیری خدمت بجا لا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے محدث اعظم مولانا سردار احمد جن کا مزار فیصل آباد میں موجود ہے
اور پاکستان کی اس سر زمین پر جب شروع شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد جو اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک میں جب حدیث کا علوم ہوا تھا تو سب سے پہلے بڑے محدث جو پاکستان کے کہلوایا کرتے تھے وہ مولانا سردار احمد ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں گیا، دیکھا ایک شخص بڑا روتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ لوگ تو روتے ہوئے آتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، پھر خوش ہو کر اپنے دل کو تسکین دے کر چلے جاتے ہیں، تو ایسا شخص ہے جو روتا ہوا جا رہا ہے۔ تو فرمانے لگے رونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں مدینہ شریف سے دل کی تسکین لے کر نہیں جا رہا، بلکہ میری رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب روضہ انور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کر رہا تھا تو ساتھ میں ایک خوبصورت بلی بھی بیٹھی تھی، اور جس طرح میں اپنے محبوب کے روضہ اقدس کے دیدار کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، تو اسی طرح سے وہ بلی بھی بیٹھ کر میرے محبوب کے روضہ اقدس کا دیدار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو منور کر رہی تھی۔ فرماتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بلی بڑی خوبصورت ہے، اس کو اٹھا کر پاکستان کیوں نہ لے جاؤں۔ فرماتے یہ خیال بھی تھا، ساتھ میں مجھے خوب تاری ہوئی نیند آئی، تو نیند میں قسمت جاگی، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا۔ مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام موجود تھے، اور جس بلی کا میں خیال کر رہا تھا دل میں، وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا دیوانہ جو پاکستان سے آیا ہے اور یہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور مجھے آپ کے روضہ اقدس کو دیکھنے سے محروم کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ اسے بتائیے کہ میں دنیا کی ہر غم برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے روضہ انور کی محرومی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ کو جو لے جانے والا ہے میں اسے منع کر دوں گا۔ فرماتے میری آنکھ کھلی تو پھر میں سفر باندھا، تو اس لیے میں روتا آ رہا ہوں کہ اس شہر میں انسان تو انسان رہا، تو اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی میرے محبوب کا کتنا عشق عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ آداب ہے مسجد نبوی کے، یہ انداز ہے مسجد نبوی کے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب